بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ناصر الدین محمود کی وفات پر اس کے باغی بیٹے شہاب الدین نے دہلی کا سفر ترک کیا اور ظفر آباد نائلچا پہنچ گیا، لیکن محافظ خان خواجہ سرا اور خواص خان نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے شہاب الدین اسیر کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن سلطان محمود ثانی بغیر کسی روک ٹوک قلعے میں داخل ہوا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد امراء نے سازشیں شروع کر دی اور سلطان محمود ثانی کے ایک وزیر بسنت رائے کو قتل، جبکہ دوسرے امیر نقد الملک کو علاقہ بدر کر دیا۔ حاکم شہر محافظ خواجہ سرا کا بادشاہ سے اختلاف ہوا اور اس نے بادشاہ کے بھائی صاحب خان کو قید سے نکال کر اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس طرح ایک بڑے فتنے نے جنم لیا۔ فریقین میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور صاحب خان شکست کھا کر پہلے تو قلعہ مندو میں پناہ گزین ہوا اور پھر وہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ سلطان محمود کا بھائی شہاب الدین اپنی طبعی موت مرا، لیکن کچھ امراء نے شہاب الدین کے بیٹے کو سلطان ہوشنگ کے لقب سے نوازا اور سلطان محمود ثانی کے مقابلے میں آ گئے، لیکن شکست سے دوچار ہوئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر میدنی رائے مختلف امراء کے خلاف چالیں چلتا ہوا بہت زیادہ طاقتور ہو گیا اور عملی طور پر تمام اختیارات میدنی رائے کے ہاتھ میں آ گئے۔ ان حالات میں حاکم چندیری بہجت خان نے دہلی کے حکمران سلطان سکندر لودھی کو مدد کے لیے خط لکھا اور محافظ خان خط لے کر دہلی پہنچا۔ سکندر لودھی نے اسے سلطان محمد کے خطاب سے نوازا اور سعید خان لودھی کی قیادت میں 12,000 کا لشکر اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مالوا ان دنوں شدید افراتفری کا شکار تھا اور ہر طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا، اور حاکم گجرات سلطان مظفر بھی مالوا پر لشکر کشی کیے ہوئے تھا، لیکن قسمت نے سلطان محمود ثانی کا ساتھ دیا اور تمام لشکر واپس چلے گئے۔ لیکن میدنی رائے کا اقتدار اپنی جگہ قائم رہا اور میدنی رائے سلطان محمود کے دل میں تمام مسلمان امراء کے خلاف نفرتیں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا سلطان محمود ثانی نے تمام اہم عہدوں پر ہندوؤں کو متعین کر دیا۔ جب طاقت ہندوؤں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے مسلمانوں کو خوب ذلیل و خوار کیا اور مسلمانوں کی کنواری لڑکیوں کی عصمت دری کرنے لگے۔ لہٰذا مسلمان وہاں سے نقل مکانی کرنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے بچانے کے لیے ایک امیر علی خان نے قلعہ مندو پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ اس قبضے کو برقرار نہ رکھ سکا اور مارا گیا۔ اس طرح میدنی رائے مزید طاقتور ہو گیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا۔ حالات نے سلطان محمود ثانی کی آنکھیں کھول دی اور اس نے میدنی رائے کو کہا کہ یا تو وہ ملازمت چھوڑ کر چلا جائے یا پھر ان 3 شرائط پر عمل کرے۔ نمبر 1، تمام عہدے جو پہلے مسلمانوں کے پاس تھے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 2، میدنی رائے ملکی مہمات میں مداخلت نہ کرے۔ نمبر 3، ہندو تمام مسلمان عورتوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ اس بات پر اختلافات شروع ہو گئے اور بادشاہ نے میدنی رائے
اور سالباہن چوربیا کو قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ گو کہ قلعہ میں اس وقت 40,000 راجپوت تھے، جبکہ مسلمان سپاہی صرف 200 کی تعداد میں، لیکن پھر بھی احکامات پر عمل ہوا۔ سالباہن مارا گیا، جبکہ میدنی رائے بری طرح زخمی ہو گیا۔ جنگ کی نوبت آ گئی، لیکن میدنی رائے نے ہندوؤں کو تحمل کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اقتدار مکمل طور پر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گیا تو حاکم گجرات مظفر خان راجپوتوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے اس نے بظاہر تمام شرائط مان لی، لیکن عمل کسی پر نہ کیا۔ ان سخت حالات میں سلطان محمود ثانی نے حاکم گجرات سلطان مظفر سے ملاقات کی اور مدد کی اپیل کی۔ 1517 میں سلطان مظفر گجراتی نے سلطان محمود خلجی سے مل کر لشکر کے ساتھ مالوا کا سفر شروع کر دیا۔ میدنی رائے نے اپنے بیٹے نتھو رائے کو قلعہ مندو کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور خود قلعہ دھار چلا گیا۔ مسلمان لشکر دھار میں پہنچا تو میدنی رائے فرار ہو کر رانا سانگا کے پاس چلا گیا۔ سلطان مظفر دھار کی فتح کے بعد قلعہ مندو چلا گیا اور اس نے اسیر کے حاکم عادل خان کو رانا سانگا کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ 1518 میں سلطان مظفر نے قلعہ مندو فتح کیا اور 90,000 راجپوتوں کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ سلطان مظفر نے مندو فتح کر کے سلطان محمود خلجی ثانی کے حوالے کیا اور خود واپس گجرات آ گیا۔ چندیری اور کاکرون پر میدنی رائے کا قبضہ تھا اور قلعہ رائے سین، بیلسا اور سارنگپور سامدی پوربیا کی تحویل میں تھے۔ محمود ثانی نے سب سے پہلے کاکرون واپس لینے کے لیے حملہ کیا، لیکن رانا سانگا میدنی رائے کی مدد کو آیا۔ اس جنگ میں سلطان محمود ثانی کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا اور پورے مالوی لشکر میں سے صرف 11 آدمی زندہ بچے، لیکن سلطان محمود صرف 11 سپاہیوں کے ساتھ ہی 50,000 کے لشکر سے لڑتا رہا اور دشمن کی صفوں کو چیرتا رہا۔ جب تک اس کے جسم میں طاقت رہی وہ لڑتا رہا، اور جب لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی تو وہ گھوڑے سے گر کر گرفتار ہو گیا۔ رانا سانگا سلطان محمود کی اس بہادری پر بہت خوش ہوا اور اس کی بہادری کو سراہتے ہوئے اسے ایک بلند مقام پر بٹھا کر خود دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور جب بادشاہ کے زخم ٹھیک ہو گئے تو اسے عزت کے ساتھ مندو واپس بھیج دیا۔ واپسی پر سلطان محمود خلجی جب تیسری مرتبہ تخت پر بیٹھا تو ملک میں بدامنی اور بغاوت پھیل چکی تھی۔ سکندر سیواجی کئی پرگنوں پر اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ اسی طرح میدنی رائے کی چندیری، کاکرون اور کئی دوسرے علاقوں پر خود مختار حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دوسرے امراء بھی اپنی منمانی کر رہے تھے، لیکن سلطان محمود خلجی ثانی نے حکمت سے کام لینے کی بجائے شمشیر کا استعمال کیا اور سب سے پہلے سامدی پوربیا پر حملہ آور ہوا اور فتح سے ہمکنار ہو کر واپس آیا۔ 1526 میں جب سلطان بہادر گجرات کا حکمران بنا تو شہزادہ چاند خان بن مظفر شاہ فرار ہو کر شادی آباد مندو آ گیا۔ چونکہ سلطان مظفر کے سلطان محمود خلجی پر بہت زیادہ احسانات تھے، اس لیے اس نے مظفر شاہ کے بیٹے چاند خان کا شایان شان استقبال کیا۔
شہزادہ چاند خان مندو میں بیٹھ کر گجرات کی حکمرانی حاصل کرنے کے لیے سازشیں کرنے لگا۔ بہادر شاہ گجراتی نے سلطان محمود خلجی کو تنبیہ کی کہ ان سازشوں کو روکے، لیکن سلطان محمود خلجی نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے سلطان محمود گجراتی مندو پر حملہ آور ہوا اور اس نے قلعہ مندو کا محاصرہ کر لیا۔ 28 مارچ 1531 میں بہادر شاہ گجراتی نے قلعہ مندو فتح کیا اور سلطان محمود خلجی کو گرفتار کر لیا، جبکہ شہزادہ چاند خان دکن کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان محمود خلجی ثانی دوران قید مارا گیا، جبکہ مندو پر گجراتیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن جلد ہی گجرات اور مندو نصیر الدین ہمایوں کے قبضے میں چلے گئے۔